یقیناً موت ایک حقیقت ہے، وہ ہم سب کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن وہ اتنا بڑا خزانہ لے کر گئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوگا انشاءاللہ، اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور یقیناً اللہ جب روز قیامت انہیں جنت میں داخل کرے گا تو ہم بھی درخواست کریں گے کہ اللہ تو ان کو راضی کرنے کے نتیجے میں ان کو اور خوش کر دے، ہمیں بھی ان کے ساتھ بھیج دے، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ خالی ہیں۔ میرے والد ایک بہت ہی شفیق باپ تھے، اپنی اولاد کے ساتھ ان کا بہت ہی گہرا رشتہ تھا، ایسے گہرے رشتے رکھنے والے باپ کم ہوتے ہیں۔ وہ یہ فکر کرتے تھے کہ ہمارے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے، ہم کبھی افسردہ نہ ہو، ہمارا دل کبھی کمزور نہ ہو۔ مجھے اچھے سے یاد ہے سن 75 میں ایمرجنسی کے زمانے میں جب وہ جیل میں تھے تو وہاں سے وہ میری والدہ کو جو خط لکھتے تھے اس میں فردن ہر ایک کی خواہشوں کا ذکر کرتے تھے کہ اس کی فلاں عادت ہے، اس کو فلاں چیز پسند ہے، اس کا اہتمام کرنا، اس کا اہتمام کرنا، جنت کے پھول تمہارے پاس ہیں، میں حکم لانے نہ پائیں۔ یہ الفاظ ہیں جو وہ تحریر کیا کرتے تھے اپنے خطوں میں۔ بہت محبت کرتے تھے، اللہ ان کو کروٹ جنت نصیب کرے۔ اور یہ تعلق ان کا صرف اپنی اولاد سے نہیں تھا بلکہ اولاد کی اولاد سے بھی تھا، اور صرف یہاں تک بات نہیں تھی بلکہ ان کا گھر کے ہر فرد سے یہی تعلق تھا۔ آج میری اہلیہ اور میرے بچے جس طرح سے سوگوار ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹا ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے۔ بچوں کے ساتھ جو تعلق تھا ان کا، جس طرح ان سے گھل مل کر گفتگو کرتے تھے، جس طرح ان کے ساتھ لطیفے سناتے تھے، ان سے سنتے تھے، اور جس طرح گھر کا ماحول میں ایک خوشی ہوتی تھی، ایک رونق ہوتی تھی، ہم اس کو اب بہت یاد کریں گے۔ کسی عمر کا بھی کوئی آدمی ہو، خواہ وہ بوڑھا ہو، جوان ہو، بچے ہوں، ان کی معیت میں ان کے ساتھ کوئی بھی بور نہیں ہوتا تھا، وہ ہر ایک کے ساتھ انوالو رہتے تھے، اور اس کے لہجے میں اس کی جو سطح ہے، دماغی سطح ہے، اس کے مطابق اس سے گفتگو کرتے تھے، اور پھر اپریشیٹ کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپریشیٹ کرتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے، آگے بڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی تحریروں کا تذکرہ یہاں پر آیا، تمام حضرات نے یہ بات کہی کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ ایک بار میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی جو کتاب ہے آداب زندگی، اس کی اس قدر مقبولیت ہے پورے عالم میں، میرا خیال یہ ہے کہ شاید دنیا کی کوئی زبان ہوگی جس میں اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو۔ انگلش، عربی، اردو یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، لیکن ایسی ایسی زبانوں میں ترجمہ ہوا، ڈچ میں ان کا ترجمہ ہوا، رشین میں ترجمہ ہوا، پشتو میں ترجمہ ہوا، ہماری کتنی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کی اس کتاب کی اس قدر مقبولیت کی وجہ کیا ہے، کیوں اس قدر مقبول ہوئی یہ کتاب، کیا لگتا ہے آپ کو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کیا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ مقبولیت دے دی، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو کچھ لکھا ہے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے رکھوں۔ رامپور کے ایک مشہور شاعر ہیں محترم اظہر عنایتی صاحب، والد صاحب سے بڑا تعلق تھا ان کا۔
ابھی ایک تعزیتی نشست تھی جامع صالحات میں، وہاں انہوں نے اپنی ایک منظوم اخراج عقیدت پیش کیا. اس میں ایک شعر جو انہوں نے پیش کیا وہ ان کی زندگی کا تعارف ہے. روز چہرے بدلتی دنیا میں ایک چہرے سے وہ گزار گیا. روز چہرے بدلتی دنیا میں ایک چہرے سے وہ گزار گیا. بہت شفاف شخصیت تھی، بہت ٹرانسپیرنٹ. جو گفتگو گھر کے کمرے میں تھی وہی ڈرائنگ روم میں تھی، وہی محفل میں تھی، وہی خطاب عام میں تھی. کہیں کوئی فرق نہیں تھا. کسی کو دیکھ کر رائے نہیں بدلتے تھے، بلکہ جو رائے ہوتی تھی وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں قائم کرتے تھے. قرآن سے بے تحاشا شغف تھا. ان کا اوڑھنا بچھونا تھا قرآن. ایک دفعہ فرمایا کہ قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو اس طرح پڑھو گویا ہر آیت تم سے مخاطب ہے، کہ تمہارے لیے نازل کی گئی ہے، تم اس کے مخاطب ہو. ہر آیت کو اس طرح پڑھو، تب سمجھ میں آئے گا کہ قرآن تم سے کیا کہتا ہے. بہت شغف تھا قرآن سے. اور بیماری کی حالت میں بھی جب سانس اکھڑ رہی تھی اور تکلیف میں بے تحاشا تکلیف میں تھے، اس وقت بھی مجھ سے حکم دیا کہ جاؤ قرآن لے آؤ. میں نے لا کر کہیں سے قرآن دیا ان کو، کیونکہ ہم لوگ اس وقت مراد آباد کے ایک اسپتال میں تھے. تو اٹھ کے بیٹھ گئے، قرآن کھولا اور پڑھنے شروع کر دیا. میری اہلیہ کو حکم دیا کہ اپنے موبائل میں قرآن لگا کے مجھے سناؤ. انہوں نے قرآن سنایا تو جب سورہ پوری ہو گئی، سورہ رحمان، تو انہوں نے کہا دوبارہ لگاؤ. پھر ان کو کہا کہ نہیں، اب تم خود پڑھو. بے تحاشا شغف تھا قرآن سے. ہمیں بھی یہی تلقین ہمیشہ کرتے تھے کہ قرآن سے رشتہ جوڑو. اور ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ امت کتاب کے بغیر نہیں ہے، اس لیے اس کتاب سے رشتہ جوڑے گی یہ امت تو امت باقی رہے گی، اور جب کتاب سے رشتہ ٹوٹے گا تو اس امت پہ انحطاط آئے گا. ان کی پوری زندگی کا جو ان کی فکر کا جو محور تھا وہ تھا آخرت. وہ ان کی زندگی میں ہر عمل یہ سوچ کر تھا کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا ہوگا. دنیا کے نتائج سے کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے، آخرت کے نتیجوں کو پیش نظر رکھتے تھے. اور وہی ان کی آخری وہی فکر تھی کہ اس زندگی کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہاں کے نتائج اچھے ہونے چاہیے. یہ فکر مندی ان کی ہمیشہ رہا کرتی تھی. جیسا کہ سب لوگوں نے کہا کہ ان کی تحریر بہت سادہ تھی، بہت ہلکے ہلکے الفاظ لکھا کرتے تھے. جب ہم کبھی مضامین لکھتے تھے تو ان کے سامنے دکھانے لے جاتے تھے ان کو کہ آپ اس کی دیکھیے اس میں کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، کیا ہوا ہے. تو ایک بات کہتے تھے وہ کہ جب تحریر لکھو تو اپنے علم کا غرہ مت دکھاؤ، اپنے علم کو ثابت کرنے کی طرف مت جاؤ، بلکہ جس کے لیے لکھ رہے ہو یہ سوچو کہ اس تک بات پہنچ گئی کہ نہیں. بھاری بھرکم الفاظ سے اپنی عبارت کو بوجھل نہیں کرتے تھے. بہت سادہ الفاظ میں، ہلکے پھلکے الفاظ میں بڑی بڑی باتیں کہتے تھے. ہمارے ساتھ کھیلتے تھے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. ہمارے ساتھ انہوں نے ہر کھیل کھیلا، جو کھیل ہم کھوا کھیلتے تھے اور وہ اگر گھر میں آئے ہیں تو ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے. لیکن اس کھیل کھیل میں بھی ان کی تربیت کا انداز تھا کہ کوئی چیٹنگ نہ کرے، کھیل ایمانداری سے ہونا چاہیے. ابھی ایک صاحب ہیں، ان کا فون آیا تھا USA سے، انہوں نے ایک قصہ سنایا مجھے، میں یہاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں.
انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے میزبان تھا میں ان کا، وہ ہمارے یہاں آئے تھے، تو میرے اور میرے بیوی کے درمیان یہ قصہ اٹھا کہ مولانا کو ہمارے بچے دادا کہیں گے یا نانا کہیں گے۔ میری بیوی کا اصرار تھا، وہ کہنے لگے کہ نانا کہیں گے، اور میرا اصرار تھا کہ دادا کہیں گے۔ تو بہرحال مسئلہ لے کے ہم مولانا کے پاس پہنچے تو مولانا نے قرآن سنا، اور قرآن سن کے فیصلہ فرمایا کہ تمہاری ان سے کہا کہ تمہاری بیوی جو ہے وہ اچھا قرآن پڑھتی ہے، اس لیے نانا کہیں گے بچے۔ انہوں نے مجھے یہ قصہ سنایا، میں سن کے خاموش ہو گیا کہ یہ قصہ ہے، لیکن میں تھوڑی دیر بعد سوچتا رہا کہ وہ بچے جب جب ابو کو یاد کریں گے تو وہ اس طرح یاد کریں گے کہ ہم کو نانا کہتے تھے، جس کی بنیاد قرآن ہے۔ کیا خوبصورت رشتہ جوڑا انہوں نے، کیا حکمت تھی ان کی اس بات میں کہ قرآن کو بنیاد بنایا اپنے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے۔ یقیناً ان کی ایک بایولوجیکل فیملی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں، لیکن ان کا بہت بڑا خانوادہ ہے جو دینی خانوادہ ہے۔ میں اب تک نہ معلوم کتنے سینکڑوں ٹیلی فون اٹینڈ کر چکا ہوں، اور وہ سب لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم یتیم نہیں ہوئے، ہم بھی یتیم ہوئے ہیں، تم ہماری تعزیت کرو، ہم تمہاری تعزیت کریں گے، اس لیے کہ وہ ہمارے بھی باپ تھے، کوئی ان کو باپ کہتا ہے، کوئی نانا کہتا ہے، کوئی دادا کہتا ہے۔ یہ دینی رشتہ جو تھا اس کی بڑی اہمیت ہے اور بڑا پائیدار رشتہ ہے جو انہوں نے بنایا ہے، اور یہ رشتہ نسلوں تک جاتا ہے اور نسلیں ان کے لیے دعائیں کریں گی، اور اس کتنا بڑا ذخیرہ انہوں نے اپنے لیے بنا لیا اس رشتوں سے۔ اللہ قبول فرمائے۔